السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و صلات کے بعد آج فقہ کے درس میں اس بات پر ہماری گفتگو ہوگی کہ قسطوں میں خریدنا اور بیچنا اس کا کیا حکم ہے، کیسا ہے۔ انسٹالمنٹ پہ خرید و فروخت کرنا، جیسا کہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، یہ ہر جگہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسی پہ زیادہ تر ڈیل ہو رہا ہے نا۔ قسطوں پر خریدنا اور بیچنا، یعنی کوئی سامان خریدا اور اس کی قیمت ہم یکمشت نہیں دیں بلکہ قسطوں میں دیں، ہر مہینے مثال کے طور پر اتنا اتنا دینا، اور 1 سال میں یا 2 سال میں ہم فکس کر لیں پوری قسطیں جمع کرنی۔ تو قسطوں پر خریدنا اور بیچنا اس کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہو گیا ٹاپک۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورت ہے، اس کی کیا ہے، 2 صورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نقد اور ادھار دونوں کی قیمت ایک برابر ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ نقد لیں گے تو بھی 1 لاکھ میں مثال کے طور پر، اور ادھار لیں گے، انسٹالمنٹ پہ لیں گے، قسطوں پر لیں گے تو بھی 1 لاکھ، ٹھیک ہے۔ آپ گئے سامان خریدنے تو اس نے کہا کہ تم کیش لو یا پھر انسٹالمنٹ پہ لو، قیمت 1 لاکھ ہی برابر، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ بنتی ہے۔ تو جیسے کہ انڈیا میں اس کو کیا کہتے ہیں، ای ایم آئی، 0 EMI ہے نا یہ۔ تو کہتے ہیں اس طرح سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس طرح سے سونا یا چاندی یا کرنسی نہیں خریدی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ انسٹالمنٹ پہ قسطوں پر گولڈ نہیں خرید سکتے، یا چاندی نہیں خرید سکتے، یا کرنسی نہیں خرید سکتے۔ دوسرے جو سامان ہیں وہ خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، موبائل خرید رہے ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ لیکن ادھار پر یا انسٹالمنٹ پر سونا خریدنا یا چاندی خریدنا یا کرنسی خریدنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اس بارے میں شریعت کا حکم موجود ہے کہ سونا چاندی وغیرہ ادھار نہیں خرید سکتے یا ایڈوانس میں نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی سونا چاندی وغیرہ بالکل کیش پیمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ادھار نہیں خرید سکتے، یا ایسا بھی نہیں کر سکتے کچھ ابھی لے لو کچھ بعد میں ہم دیں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس میں کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سونا کے بدلے سونا خریدنا، چاندی کے بدلے چاندی خریدنا، گندم کے بدلے گندم خریدنا، اور جو کے بدلے جو خریدنا، کھجور کے بدلے کھجور خریدنا، اور نمک کے بدلے نمک خریدنا۔ یہ 6 چیزوں کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ضروری ہے کہ مثلاً بے مثلاً، سواء بے سواء، یدم بے یدن، یہ 6 چیزیں جو ہیں اس کو خریدنے اور بیچنے کی شرط یہ ہے کہ
دونوں برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، برابر ہو اور ہاتھوں ہاتھ ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، لیکن اگر جنس بدل جائے تو پھر جیسے چاہو بیچو، ٹھیک ہے۔ یعنی گندم کے بدلے جو خرید رہے ہیں یا جو کے بدلے کھجور خرید رہے ہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو کمی بیشی ہو سکتی ہے اور ادھار ہو سکتا ہے۔ لیکن سونا کے بدلے سونا خرید رہے ہیں، چاندی کے بدلے چاندی خرید رہے ہیں، یا سونا روپیے کے بدلے میں خرید رہے ہیں، ریال کے بدلے میں خرید رہے ہیں، تو یہ ادھار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی وقت آپ کو پے کرنا ہے، اور ایڈوانس میں بھی نہیں۔ جیسے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنے ملکوں میں کہ پہلے پیسہ جمع کر دیتے ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے بعد گولڈ چاہیے، زیور چاہیے، یا 1 سال کے بعد زیور چاہیے، گولڈ چاہیے، شادی ہے میرے گھر میں، مجھے سونا چاہیے، زیور چاہیے، لیکن 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، لیکن پیسہ میں ابھی دے دیتا ہوں ایڈوانس میں۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ حدیث موجود ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ سونے کی قیمت جو ابھی ہے 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد، اس میں کافی فرق آ جائے گا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ انسٹالمنٹ پہ خریدنا، قسطوں پر خریدنا جائز کب ہے؟ جب خریدی جانے والی چیز سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ قسط جو بھرنا ہے، انسٹالمنٹ جو بھرنا ہے، وہ اگر ٹائم پہ نہیں ادا کر سکے، نہیں بھر سکے، تو اس پر فائن نہ لیا جائے، یہ بھی شرط ہے۔ لیٹ فیس کر کے فائن لینا تو یہ جائز نہیں ہے۔ قسطوں پہ جو سامان خریدتے اس میں کیا ہوتا ہے کہ 5 سال میں آپ کو جمع کرنا ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، 5 لاکھ جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے قسط ادا کرنی ہے، اتنی، مان لیے کہ 10,000 یا 20,000، یہ پورا فکس اور طے ہوتا ہے نا، یہ پورا فکس۔ اب مان لیا کہ ہر مہینے جو 10,000 جمع کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی مہینے میں جمع نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس مہینے جمع نہیں کیے یا لیٹ ہو گیا جمع کرنے میں، تو فائن دو، 10,000 تھا تو اب 11,000 دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط لگانا یہ جائز نہیں، اس طرح سے اتفاق کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی دوسری شرط ہے، انسٹالمنٹ پہ سامان خریدنے کی دوسری شرط کیا ہوئی کہ اگر لیٹ ہو جائے پے کرنے میں انسٹالمنٹ، تو اس کی وجہ سے فائن کی شرط اس میں نہیں لگانی چاہیے۔ اگر فائن لے رہا ہے یا فائن آپ دے رہے ہیں یا اس پہ اتفاق کیے ہیں تو پھر یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ جو لیٹ فائن لے رہے ہیں، فائن جو لگا رہے ہیں، یہ سود ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا، انٹرسٹ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ اور سود اسلام میں حرام ہے، یہ ربا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ربا ہو گیا۔ تو یہ جرمانہ لینا، فائن لینا، یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بیچ میں بینک انوالو نہ ہو، بینک فائننس نہیں کر رہا ہو، یہ تیسری شرط ہے،
ٹھیک ہے، آپ گئے کسی شو روم میں اور ڈیل کر رہے ہیں انسٹالمنٹ پہ، تو ڈائریکٹ آپ کی اور کمپنی کے بیچ میں ڈیل ہونی چاہیے، بیچ میں بینک فائننس نہ کرتا، اس لیے کہ بینک بیچ میں انوالو کرے گا تو اس میں سود کا معاملہ آئے گا ہے نا، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بینک جو ہے نا اس سامان کی مالک نہیں ہوتا، بینک اس سامان کا مالک نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، بینک جو ہے اس کمپنی سے لیتا ہے اور بینک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کو دیتا ہے، یا بینک جو ہے نا اس کمپنی سے خریدتا نہیں ہے، خرید کے مالک نہیں ہوتا ہے بینک، ہاں وہ آپ سے پیسہ لیتا ہے بینک اور پھر کمپنی کو دیتا ہے، تو اس میں سود کا معاملہ رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا مالک ہو تو اس کو بیچ نہیں سکتا، بینک یہاں پہ مالک نہیں ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ آپ سے کیسے بیچ سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بینک جب آتا ہے تو اس میں سود کا معاملہ ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ زیادہ تر بینک سود کے ہی ہوتے ہیں، سود پر ہی بینک کا پورا سسٹم اور نظام ہے، تو کہتے ہیں کہ بیچ میں بینک انوالو نہ ہو، بینک فائننس نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ تیسری شرط ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ قسطوں پر خریدنے اور بیچنے کی پہلی صورت کیا ہے کہ نقد ہو یا ادھار، قسطوں پر کیش ہو یا انسٹالمنٹ پہ قیمت برابر ہو، تو یہ جائز ہے ان تین شرطوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پہلی شرط کیا ہوئی کہ جو سامان خریدا اور بیچا جا رہا ہے وہ گولڈ نہ ہو، چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو۔ دوسری کیا کہ لیٹ فائن کا سسٹم اس میں نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ بینک فائننس نہ کرے، ان تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ دوسری جو صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ نقد میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، دوسری صورت یہ ہے کہ کیش اور انسٹالمنٹ دونوں میں قیمت کا فرق ہو، یہ دوسری صورت ہوئی ہے کہ اگر کیش لیجئے گا تو 4 لاکھ میں، اور اگر انسٹالمنٹ پہ لیجئے گا تو 5 لاکھ میں، قیمت کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ پہلی صورت میں کیا تھا کہ آپ کیش لو یا انسٹالمنٹ پہ لو 4 لاکھ میں، ٹھیک ہے، قیمت ایک برابر۔ دوسری صورت کیا ہے کہ کیش لوگے تو 3 لاکھ مثال کے طور پر، اور انسٹالمنٹ پہ لوگے تو 4 لاکھ، تو قیمت کا فرق ہوا۔ تو اگر قیمت کا فرق ہو تو کیا سامان انسٹالمنٹ پہ خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں قیمت کے فرق کے ساتھ؟ یہ ایک دوسری صورت بنتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض اہل علم اس کو جائز نہیں کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم اس کو جائز کہتے ہیں، جائز ہے ایسا کرنا، لیکن اس میں 4 شرطیں ہیں، 3 شرطیں تو وہی جو پہلے گزری ہے، چوتھی شرط اس میں ایک اور ہے، چوتھی شرط ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ کیش لوگے تو اتنا اور انسٹالمنٹ پہ لوگے تو اتنا زیادہ کر کے دینا پڑے گا، تو اسی مجلس میں اسی وقت فکس کر لینا چاہیے، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں میں سے ایک پر اتفاق کر لے، ٹھیک ہے، کہ کیش یا تو کیش پر اتفاق کر لے یا پھر انسٹالمنٹ پر اتفاق کر لے، اور دونوں کی قیمت بھی طے کر لے اسی مجلس میں، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اس نے کہہ دیا کہ کیش لوگے تو اتنا اور انسٹالمنٹ پہ لوگے اتنا، اور اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے خریدیں گے، لیکن آپ نے فکس نہیں کیا، کیش یا انسٹالمنٹ دونوں میں سے کسی ایک کو فکس نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو فکس کر لیتے ہیں، مان لیا کہ اس نے کہا کہ کیش پہ 3 لاکھ اور انسٹالمنٹ پہ 4 لاکھ، تو آپ نے فکس کر لیا کہ ہمیں انسٹالمنٹ پہ لینا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 4 لاکھ ہم ادا کریں گے، ٹھیک ہے، اور سارا فکس کر لیجئے 5 سال میں ادا کرنا ہے، ہر مہینے اتنا اتنا ادا کرنا ہے، تو کہتے ہیں یہ چوتھی شرط ہے کہ دونوں میں سے ایک فکس کر لیں، تو پھر جائز ہے انسٹالمنٹ پہ لینا، اس صورت میں بھی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
کیا دلیل ہے اس کی کہ جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ حل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، بزنس کو، تجارت کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خرید و فروخت کا ایک کیا ہے، ایک سسٹم ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے خریدنے اور بیچنے کا، انسٹالمنٹ پہ خریدنا اور بیچنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیش پہ اتنا، انسٹالمنٹ پہ اتنا قیمت کا فرق ہے، تو بھی اس زمانے کا یہ ایک طریقہ ہے، سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، حلال ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ ایک دوسری آیت ہے کہ ہاں، پہلی صورت کیا تھی کہ سیم ہے، قیمت سیم ہے۔ یہ دوسری صورت جو ہے نا، قیمت الگ الگ ہے، کیش پر اتنا اور انسٹالمنٹ پہ اتنا، اس نے بتا دیا ہے۔ سامان ایک ہی ہے، سامان ایک ہی ہے، گاڑی ہے یا موبائل ہے، اس نے کہا کہ کیش پر لوگے تو اتنا اور انسٹالمنٹ پہ لوگے تو اتنا زیادہ دینا پڑے گا۔ تو آپ نے اتفاق کر لیا اس سے کہ نہیں، انسٹالمنٹ پہ لینا اور میں زیادہ دوں گا، میں زیادہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت فکس کر لیجئے یہ کہ کیش یا انسٹالمنٹ، اور سب فکس کر لیجئے کہ کتنے سال کا ایگریمنٹ ہے اور ہر مہینے میں کتنا ادا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ بھی خرید و فروخت کی ایک صورت ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس میں تم تجارت کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپس کی رضامندی سے، تو جائز ہے۔ تو اس میں دونوں کی رضامندی ہے، ٹھیک ہے، تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ تیسری دلیل یہ دے رہے ہیں کہ کوئی بھی سامان ادھار پہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، سونا چاندی کے علاوہ ادھار پہ لینا جائز ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جیسے آپ کسی دکان پہ گئے اور کہے کہ مجھے موبائل چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن پیسہ میں کیش نہیں دوں گا، ادھار دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد اتفاق کر لیا۔ اب 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد جو موبائل کی قیمت ہے ہم نے اس کو ادا کیا، تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، جائز ہے نا، جائز ہے۔ اب انسٹالمنٹ پہ کیا ہوتا ہے، وہی قیمت ہم ایک بار نہ دے کے کئی مہینوں میں دیتے ہیں، الگ الگ کر کے دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، تو یہ ادھاری کی ایک شکل ہوئی، ادھاری کی ایک شکل ہوئی نا۔ ادھار آپ یا تو ایک ہی بار میں قیمت دے دیں یا پھر آپ کئی بار میں وہ قیمت ادا کریں، بات برابر ہے، ٹھیک ہے، بات کہتے ہیں کہ برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار خریدا، غلہ اناج ایک یہودی سے ادھار خریدا، یعنی غلہ لے لیا اور قیمت بعد میں ادا کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے پاس رہن کے طور پر، گروی کے طور پر درا رکھ دیا، جنگی زرہ ہوتا ہے، جنگ میں جو پہنتے ہیں نا اپنے آپ ڈھال کے طور پہ بچانے کے لیے، تو یہودی کے پاس اپنا وہ سامان رکھ دیا اور کہا کہ مجھے اناج دو ادھار میں بعد میں اس کی قیمت دے دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار کا معاملہ کیا یا نہیں کیا؟ یہودی کے ساتھ ادھار کا معاملہ کیا، سامان لے لیا پہلے اور قیمت بعد میں ادا کریں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ ادھار میں سامان خریدنا بیچنا جائز ہے۔ تو یہ جو انسٹالمنٹ پہ آپ سامان خریدتے ہیں تو یہ بھی ادھار ہی کی ایک صورت ہے، ادھار ہی کی ایک صورت ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہاں آپ پوری قیمت ایک ساتھ نہیں دے کر کئی مہینوں میں جو ہے نا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ایک اور حدیث میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ آئی، بریرہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ میں کتابت کی ہے اور ہر سال 1 اوقیہ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. پہلی والی جو حدیث گزری ہے وہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس میں کیا ہے، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی، لونڈی تھی. ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی غلام ہے یا لونڈی ہے تو اگر آزاد ہونا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ اتفاق کر لیتے تھے مالک سے، آقا سے، اتنے پیسے دے دو تو تم آزاد ہو. ٹھیک ہے، اتنے پیسے جمع کر دو تو تم آزاد ہو. تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتفاق کیا اپنے آقاؤں سے، مالکوں سے. کیا اتفاق کیا کہ 9 اوقیہ، 9 اوقیہ، اوقیہ کیا ہے، چاندی کو کہتے ہیں. اور تو بولا 9 اوقیہ، مطلب ایک وزن ہے یا قیمت ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. اتنا ادا کر دو، اتفاق ہوا کہ اتنا ادا کرنا ہے اور آزادی مل جائے گی. اور یہ جو 9 اوقیہ ادا کرنا ہے ایک ساتھ نہیں بلکہ ہر سال 1 اوقیہ. تو کتنے سال میں ادا ہوگا پورا؟ 9 سال میں، 9 سال میں. تو یہاں آپ نے دیکھا قسطوں والا معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پیمنٹ کرنا ہے کس میں؟ قسطوں میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان آپ ادھار لیتے ہیں تو اس کی قیمت آپ ایک ہی بار میں پے کر دیں یا اس کو آپ قسطوں میں پے کریں، بات برابر ہے. دونوں کی دلیل آپ کے سامنے آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار لیا اس کی، اور یہ جو ادھار لیا اس کو قسطوں میں ادا کرنا، اس کی بھی دلیل آپ کے سامنے آئی. تو انسٹالمنٹ پہ جو سامان خریدتے اور بیچتے ہیں وہ اسی طرح کی ایک شکل ہے، اسی طرح کی ایک صورت ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ کیش اور انسٹالمنٹ کی وجہ سے قیمت میں فرق پڑتا ہے. انسٹالمنٹ پر پیمنٹ کرنے کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، یہی فرق ہے بس، ہے نا. تو جو اہل علم منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ سود ہے. انسٹالمنٹ کی وجہ سے، قسطوں کی وجہ سے سامان کی قیمت آپ بڑھا دیے تو یہ سود ہو گیا. کیش لے رہے ہیں 3 لاکھ میں اور وہی سامان جو ہے نا انسٹالمنٹ پہ لیں گے تو 4 لاکھ میں، تو یہ جو 1 لاکھ ہوا یہ سود ہو گیا. تو جو اہل علم منع کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سود ہے. قسطوں پر خریدنے اور بیچنے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا یہ سود ہے. لیکن زیادہ تر اہل علم، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. یہ ایک طرح کی فیسلٹی ہے. اس پہ دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کی رضامندی ہوتی ہے اس پر، ہے کہ نہیں؟ اور دونوں کا اس میں فائدہ ہے، دونوں کی مصلحت ہے، دونوں کی مصلحت ہے. خریدنے والے کی مصلحت یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ وہ یکمشت اس کے پاس اتنا کیش نہیں ہے، روپے پیسے نہیں کہ سامان خرید سکے، ہے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے اس میں فیسلٹی یہ ہے کہ بھائی تم 5 سال میں، 4 سال میں، اتنے مہینوں میں تم ادا کر سکتے ہو. اس کے لیے سہولت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے لیے سہولت ہوئی. تو یہ جو سہولت اس کو ملی تو اس سہولت اور فیسلٹی کی وجہ سے اسے قیمت کچھ زیادہ ادا کرنا پڑ رہا ہے. تو قیمت جو وہ زیادہ ادا کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو سہولت بھی تو مل رہی ہے، فیسلٹی بھی تو مل رہی ہے. تو اس کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ مصلحت اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. اچھا، جو بیچنے والا ہے اس کا بھی فائدہ اس میں ہو رہا ہے. اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ جو خریدنے والے کو 4 سال کی، 5 سال کی مہلت دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں وہ تھوڑا فائدہ لے رہا ہے، اس کے بدلے میں وہ تھوڑا فائدہ لے رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ کیش پہ اگر وہ بیچتا تو ایک وقت میں اس کو پورا پیسہ مل جاتا، لیکن انسٹالمنٹ پہ بیچ رہا ہے، اس کو پورا پیسہ نہیں مل رہا ہے. تو اگر وہ اتنے ہی پیسے پر کیش کی قیمت پہ انسٹالمنٹ پہ بیچے گا تو اس کا نقصان ہوگا.
ہے کہ نہیں؟ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کو تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے. تو اس میں دونوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے، دونوں اس کو فائدہ مل رہا ہے، قیمت زیادہ کر کے مل رہا ہے تو اس کو سہولت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی سامان ابھی کیش میں دو گے تو 10 ریال مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد اگر اس کی قیمت ہوگی تو 11 ریال. تو یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں نہیں، جائز ہے، جائز ہے. یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا کہ کیش دو گے تو 1000 ریال، ٹھیک ہے، اور 1 مہینے کے بعد دو گے، تم کہو گے میرے پاس ابھی پیسے نہیں، 1 مہینے کے بعد سیلری آئے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد آپ اس کی قیمت دو گے تو 100 ریال بڑھا کے. ٹھیک ہے، سیدھے ایسے ہی مطلب یہ کرنا کہ کیش اگر لوگے تو 1000 اور اگر ادھار لوگے تو 1100، تو جائز ہے، جائز ہے. اب وہی کیا ہوتا ہے اس میں انسٹالمنٹ میں کیا ہوتا ہے، وہی 1100 جو ہے نا آپ ہر مہینے میں 100 کر کے دے رہے ہیں، بس مدت کا فرق ہو گیا بس. ٹھیک ہے، تو مدت کی وجہ سے قیمت میں فرق، خریدنے والے کو جو فیسلٹی مل رہی ہے کہ یک بارگی ادا نہ کر کے وہ مہینوں میں یا سالوں میں ادا کر رہا ہے، تو ان مہینوں اور سالوں کی وجہ سے قیمت میں فرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے مکہ سے، تو کھجوروں میں 2 اور 3 برس کے لیے بیع سلف کیا کرتے تھے. مدینہ والوں کو دیکھا، جب مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کھجور کے باغات مدینہ میں بہت تھے، تو دیکھا کہ مدینہ والے کیا کرتے ہیں، 2-3 سالوں کے لیے کھجوروں میں کیا کرتے ہیں، بیع سلف کرتے ہیں، بیع سلم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جو ایسا کرتے ہو 2 سال 3 سال کے لیے بیع سلم بیع سلف کرتے ہو، تو ایسا کرو کہ کھجور کا وزن کتنا ہے یہ معلوم پہلے سے فکس کر لو، اتنا کھجور ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی مدت میں دینا ہے اس کو بھی فکس کر لو. تو اس طرح سے تم ایسی خرید و فروخت کر سکتے تھے. یعنی اس میں ہوتا کیا تھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ پیسہ پہلے لے لیتے تھے خریدار سے، ٹھیک ہے، اور کھجور جو ہے نا 2 سال کے بعد دینا ہے، 3 سال کے بعد دینا. یعنی اس کا الٹا، اس میں کیا ہوتا ہے، سامان پہلے لیتے ہیں، انسٹالمنٹ میں کیا ہوتا ہے، سامان ہم پہلے لیتے ہیں اور پیسے بعد میں دیتے ہیں، مہینوں میں سالوں میں. یہاں کیا ہو رہا ہے، بیع سلف میں کیا ہوتا تھا، مدینے میں خریدار سے پیسہ پہلے لے لیتے تھے اور کھجور جو ہے نا بعد میں، سال میں 2 سال میں 3 سال میں دیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کر سکتے ہو لیکن پہلے سے فکس کر لو ماپ تول کے حساب سے، اور کب تک دینا یہ بھی فکس کر لو، اتنے مہینوں میں اتنے سالوں میں، تو ایسا کر سکتے ہو. ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس میں خریدار کا فائدہ ہوتا تھا، اس میں خریدار کا کیا ہوتا تھا، فائدہ ہوتا تھا کہ خریدار کو سستے میں کھجور مل جاتی تھی. ٹھیک ہے، وہ کھجور 2 سال 3 سال کے بعد اگر وہ پیمنٹ کرتا تو ہو سکتا ہے مہنگی ملتی، زمانے کے حساب سے سامان کی قیمت بڑھتی رہتی ہے نا، لیکن یہ پہلے پیسہ دے رہا ہے تو کچھ سستا مل جاتا تھا، کچھ سستا مل جاتا تھا. تو مدت زیادہ ہونے کی وجہ سے یا کم ہونے کی وجہ سے قیمت پہ فرق پڑتا ہے، اور اس طرح کی کوئی نہ کوئی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائی جاتی تھی، جیسا کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا. تو خریدنے والے کو سستا مل جاتا تھا اور بیچنے والے کو جو ہے نا پہلے ہی پیسہ مل جاتا تھا، یہ بھی اس کا فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کا فائدہ ہوتا تھا. آج کل جو انسٹالمنٹ پہ ہم سامان خریدتے ہیں
کیش کے مقابلے میں زیادہ دینا پڑتا ہے، تو یہاں بھی خریدنے والے کا بھی فائدہ ہے اور بیچنے والے کا بھی فائدہ ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اس پر الحمدللہ مطلب سمجھیے کہ عمل ہو رہا ہے، سعودی عرب میں بھی اس طرح کی بیع جائز ہے، اور سعودی عرب کے جو مفتیان گزرے ہیں ان کا بھی فتویٰ موجود ہے، شیخ ابن باز کا فتویٰ موجود ہے کہ انسٹالمنٹ پہ سامان خریدنا اور بیچنا جائز ہے، بس یہی سب شرط ہونی چاہیے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لیٹ فائن نہیں ہونا چاہیے، اور کتنی مدت میں ادا کرنا ہے اور ہر مہینے کتنا ادا کرنا ہے، یہ سب فکس ہونا چاہیے، تو ایسا کرنا جائز ہے اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ خلاصہ اس کا کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ قسطوں پر سامان خریدنا اور بیچنا اس کی دو صورت ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ سامان کیش خریدو تو یا قسطوں پر خریدو تو اس کی قیمت سیم ہے، اس کی قیمت سیم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو سامان آپ خرید رہے ہیں یا بیچنے والا جو سامان بیچ رہا ہے وہ گولڈ نہ ہو، چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو، اس لیے کہ سونا، چاندی، کرنسی ادھار خریدنا بیچنا جائز نہیں، یا ایڈوانس میں خریدنا بیچنا جائز نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، گھر ہے، دوسری چیزیں ہیں تو خرید سکتے ہیں، ایڈوانس میں بھی یا ادھار بھی خرید سکتے ہیں۔ دوسری شرط کیا ہے کہ اگر جو ہر مہینے قسط ادا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، انسٹالمنٹ مثال کے طور پر ہر مہینے 1000 دینا ہے، ہر مہینے کی 30 تاریخ کو دینا ہے یا ہر مہینے کی 1 تاریخ کو دینا ہے، پہلے سے فکس ہونا چاہیے۔ اب اس ڈیٹ پر کسی نے جمع نہیں کیا تو اس کی وجہ سے اس سے لیٹ فائن لینا کہ 100 روپیہ تمہیں 100 ریال 1000 جمع کرنا تھا مثال کے طور پہ، تم نے 30 تاریخ کو جمع نہیں کیا، 5 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، اب تم 1000 کے بدلے تم 1050 یا 1100 جمع کرو، اس کو لیٹ فائن کہتے ہیں۔ تو یہ شرط نہیں ہونی چاہیے، اگر لیٹ فائن دینا پڑ رہا ہے یا لیٹ فائن لے رہا ہے تو پھر انسٹالمنٹ پہ خریدنا جائز نہیں ہے، انسٹالمنٹ پہ بیچنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط کیا ہے؟ بینک بیچ میں انوالو نہ ہو، بینک فائننس نہ کرتا، آپ ڈائریکٹ کمپنی سے خریدیں، بیچ میں بینک کو نہ لائیں، آپ بینک کو ادا کریں اور بینک کمپنی کو ادا کریں، تو ایسی خرید و فروخت جائز نہیں ہے انسٹالمنٹ والی، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کیش خریدو تو اتنی قیمت اور وہی سامان انسٹالمنٹ پہ خریدو گے تو اتنی قیمت بڑھا کے، کیش خریدو گے تو 3 لاکھ اور انسٹالمنٹ پہ خریدو گے تو 4 لاکھ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا خریدنا بیچنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے اہل علم کا، لیکن جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ جائز ہے، بس اس میں ایک چوتھی شرط، اضافی شرط یہ ہے کہ پہلے سے فکس کر لو کہ یہ جو انسٹالمنٹ ہے کتنے دنوں میں کے لیے ہے، 4 سال، 5 سال، یہ فکس کر لو، ٹھیک ہے، 3 سال، اور ہر قسط جو ادا کرنی ہے وہ کتنا اماؤنٹ ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے، کس تاریخ کو ادا کرنا ہے، یہ بھی فکس کر لو، اور یہ بھی فکس کر لو اسی مجلس میں کہ کیش خریدنا ہے یا انسٹالمنٹ پہ خریدنا ہے، اسی وقت کلیئر ہو جانا چاہیے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں ان کو جاننے کی، سمجھنے کی، اور اس میں حلال حرام، جائز اور ناجائز کی تمیز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اصل تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے، اصل تقوی اور پرہیزگاری یہی ہے کہ انسان مال کے معاملے میں، روپے پیسے کے معاملے میں ایمانداری سے کام لے، حلال و حرام کی تمیز رکھے، خریدنا، بیچنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، قرض لینا دینا، یہ جو حقوق ہیں بندوں کے، اس میں بندہ اگر
صاف ستھرا ہے تو یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اصل میں، ٹھیک ہے۔ ورنہ کوئی نمازی ہو، روزے دار ہو، لیکن معاملات لین دین میں وہ کچا ہے، صحیح نہیں ہے، تو یہ تقویٰ پرہیزگاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری یہ بھی ہے کہ انسان نمازی رہے، روزے دار رہے، اللہ کے حقوق ادا کرے، اور بندوں کے حقوق میں بھی وہ امانت دار ہو، ایماندار ہو، اور صاف ستھرا لین دین اور معاملہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔